اچھا جی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ قبیلہ بنو غفار سے تھے، مدینہ میں آباد تھا، مدینہ کے اطراف میں، اور یہ اس قبیلے کا کام لوٹ مار کرنا تھا۔ بڑے جاہلیت میں جیتے تھے، قتل و غارت گری، لوٹنا، قافلوں کو لوٹ لینا، یہ ان کا کام تھا۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی اس کام سے توبہ کر چکے ہوئے تھے، نوجوان تھے، بڑے شروع میں یہ بھی اپنے قبیلے کے ساتھ مل کے لوٹ مار کرتے، لیکن جب لوگوں کی چیخیں آہیں ان کے کانوں میں پڑیں تو ان کا دل اس سے پھر گیا۔ طبیعت میں، فطرت میں بھلائی رکھی تھی اللہ نے، کہنے لگے نہیں یہ میرے بس کا کام نہیں، اور یہ اس چیز سے غائب ہو چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے مکہ میں، یعنی ایک نبی آیا ہے مکہ میں جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ پتہ کرو کیا واقعی وہ کوئی نبی ہے یا کوئی دنیاوی لالچ والا شخص یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو جب وہ مکہ پہنچے، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ان کی، تو جا کے واپس کہنے لگے کہ وہ شخص جو ہے مجھے تو اللہ کا نبی ہی لگتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، صلہ رحمی کرنے کو کہتا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، بتوں کی پوجا سے روکتا ہے، ہر وہ کام جو کہ انبیاء کی شایان شان ہے، وہ صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مزید شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ واقعی وہ نبی ہیں تو مجھے بھی ان کی خدمت میں جا کر اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے مکہ میں، فرماتے ہیں کہ میں آ کے وہاں لیٹا رہا خانہ کعبہ میں اور طواف وغیرہ کر لیا، تو اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا کسی طرح اس شخص تک پہنچا جائے۔ بھائی نے یہ بھی کہا تھا مخالفت بڑی چل رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے تو بچ کے رہنا، یعنی اگر جا بھی رہے ہو تو ابتدائی دور تھا یہ بھی سابقون الاولون مسلمانوں میں سے ہیں۔ جس وقت اسلام لانا انتہائی مشکل تھا اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو فرماتے ہیں میں مکہ میں خانہ کعبہ میں جا کے لیٹا رہا، یعنی صحن میں مسجد کے، اور پھر کھجور کھا لیتا، پانی زمزم پی لیتا، کھجور بھی نہیں تھی، زمزم کا پانی پیتا تھا، اسی سے پیٹ بھرتا تھا، اسی سے بھوک بھی مٹ جاتی تھی، پیاس بھی مٹ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا تھا یہ شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ زمزم کا پانی شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، یعنی کوئی اور چیز جو ہے نا ہم کھاتے ہیں تو ہمیں بھوک مٹاتی ہے، پیتے ہیں تو پیاس مٹاتی ہے، لیکن زمزم کا پانی بھوک بھی مٹا دیتا ہے، پیاس بھی، اور شفا بھی اللہ نے اس میں رکھی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب مجھے وہاں پہ ایک شخص، بعض روایات میں ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے اور بعض میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ان کو کھانا کھلاتا رہا 3 دن تک کہ مسافر ہے، اجنبی ہے۔ تیسرے دن کہنے لگے تم آئے کس مقصد کے لیے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا ملوا تو دوں گا، ان تک پہنچا دوں گا تمہیں، لیکن خیال رکھنا کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو، میں تمہیں لے جاتا ہوں، اگر میں دیکھوں گا کہ لوگ نظر رکھے ہوئے مجھ پہ، یعنی میں کوئی قریب سے لوگ ایسے گزریں گے جن سے خطرہ محسوس ہوگا، تو میں اپنے جوتے کا تسمہ درست کرنے بیٹھ جاؤں گا، تم چلتے رہنا۔ اس طرح سے کرتے ہوئے وہ بکر صدیق یا حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ذر غفاری کو لے کر جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں اس وقت قیام فرما ہوتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے۔ ارقم کا گھر تھا، بہت بڑی شخصیت تھی جن کے خلاف مشرکین مکہ تلوار اٹھانے سے ڈرتے تھے یا اس کے گھر پر حملہ کرنے سے ڈرتے تھے، تو اس لیے وہاں پہ صحابہ کرام کو آپ دین سکھاتے تھے۔ تو چند ایک لوگ تھے جن میں جا کے انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہیں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، ان سے کہا، مشورہ دیا ان کو کہ تم گھر چلے جانا، ابھی اپنے اسلام کا اعلان نہ کرنا، جب کبھی اللہ ہمیں فتح دے گا، جب کبھی ہمارا عروج ہوگا تب تم اسلام کا اعلان کر لینا۔ تو یہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یعنی اپنے دل میں تہیہ کر لیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو مشرکین کو سنا کے جاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو آ کے انہوں نے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مشرکین مکہ جو صحن میں موجود تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو پیٹنا شروع ہو گئے،
اتنا مارا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تک خبر پہنچی، وہ جلدی سے آئے، انہوں نے آگے ان کو چھڑایا اور کہا تم جانتے نہیں ہو قبیلہ غفار سے ہے یہ بندہ. تو غفاری قبیلے سے تو ویسے ہی لوگ ڈرتے تھے کیونکہ بڑے لوٹ مار کرنے والے تھے، تو ایک دم سے ڈر کے سارے لوگ پیچھے ہو گئے کہ ہماری تو پھر خیر نہیں ہے اگر ہم نے اس قبیلے سے دشمنی لے لی. تو اس طرح سے ان کی جان یعنی بخشی ہوئی اور پھر وہاں سے وہ واپس چلے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جانے کا اعلان فرمایا. ساری جنگوں میں یہ شریک ہوتے رہے. غزوہ تبوک کا جب وقت آیا، موقع آیا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ غزوہ تبوک میں اس قدر احتیاط کی گئی تھی، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، یہ